بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوا. جیسے ہی وہ کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اپروکسیمیٹلی 12,000 کے لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی کہ ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے, ان کی بیعت کریں گے, ان کو پراپرلی ویلکم کریں گے. حضرت مسلم بن عقیل بیکم ویری ہیپی کہ جناب کمال ہے, اتنی محبت, یزید سے اتنی نفرت. آپ نے خط لکھا امام حسین کو کہ حضور آپ آ جائیں یہاں تو ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ویلکم یو. اور اب کیا ہوا, ابن زیاد کو جب پتا چلا, اس بدبخت نے اب کوفہ والوں کو ڈرانا شروع کیا, دھمکانا شروع کیا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو, یزید کی مخالفت نہ کرو, تمہاری پراپرٹی ضبط کر لوں گا, تمہارے پیسے لے لوں گا, تم سب کو گرفتار کروا دوں گا. اب ایک ایک کر کے وہی والی بات کہ ایمان کمزور تھا, وہ ساتھ چھوڑنے لگے. ایک وقت آیا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں جب حضرت مسلم بن عقیل جماعت کرا رہے تھے, 500 کوفہ کے لوگ نماز میں پیچھے موجود تھے, اور حضرت مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نمازی موجود نہیں تھا. اکیلے تنے تنہا رہ گئے. پورے کوفہ میں کوئی گھر نہیں تھا ان کے لیے, کوئی بندہ ان کو جناب اپنے گھر میں بلانے کے لیے تیار نہیں تھا. سب ڈر کر بھاگ گئے, سب غدار ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کی محبت اہل بیت دیکھیں. وہ تاریخی جملہ آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا کہ مجھے اپنا خوف نہیں ہے, میں تو اب شاید شہید کر دیا جاؤں گا, مجھے فکر میرے امام کی ہے کہ میں نے انہیں لیٹر لکھ دیا ہے, وہ اب کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. اس طرح بے وفائی کی گئی تھی. اس کے باوجود حکمت عملی اور جس کو کہتے ہیں نا کہ تدبیر, لاسٹ مومنٹ تک امام حسین چاہتے تھے جھگڑا نہ ہو, لاسٹ مومنٹ تک امام حسین چاہتے تھے یہ جناب لڑائی نہ ہو اور شہادتیں نہ ہو اور اس طرح خون نہ بہے. جب کربلا کے میدان میں امام حسین کو روکا گیا, ایکچولی کربلا کوئی علاقہ نہیں تھا, یہ ایک راستے میں ایک جگہ آتی تھی. یہاں حرب کو یزید اور ان لوگوں نے بھیجا تھا کہ آپ نے امام حسین کو انٹرسپٹ کرنا ہے اور ان کو گرفتار کر کے لے آنا ہے. جب حضرت حر جو تھے اس وقت یزیدی لشکر کی طرف سے آئے تھے, امام حسین کو انٹرسپٹ کیا تو امام حسین نے بڑا کیٹیگوریکلی جواب دیا. آپ نے فرمایا اگر تم لوگ نہیں چاہتے کہ میں کوفہ جاؤں, دیکھو میرے پاس لیٹر ہیں, مجھے لوگوں نے بلایا ہے, تو کوئی بات نہیں, میں واپس چلا جاتا ہوں. اب ذرا غور کریں کتنا کلیئر میسج تھا کہ اگر یو آر ناٹ وانٹ ٹو کم می, میں واپس جاتا ہوں. مگر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, واپس آپ نہیں جا سکتے, آپ کو گرفتار کر کے یزید کے پاس لے کے جانا ہے, ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے. اور یہ معاملہ بڑھتا گیا, اب پانی بند کر دیا گیا. اب اسی مقام پر امام حسین ٹھہرے ہیں اور لشکر بڑھا دیا گیا. پہلے تو 1000 لوگ آئے تھے انٹرسپٹ کرنے, اب 22,000 کا لشکر بھیج دیا گیا. کیا دنیا نے ایسی کوئی جنگ دیکھی ہوگی کہ 72 لوگ ہیں, جس میں بچے بھی ہیں, جس میں عورتیں بھی ہیں, جس میں جناب کمزور لوگ بیمار بھی ہیں, اور ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر جو ویل ایکوپڈ ہے, کیونکہ وہ تو لڑنے آئے تھے نا, امام حسین تو دعوت پر جا رہے تھے, یہ جناب کوئی تیاری کے ساتھ نہیں تھے. مگر وہ 22,000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ مولا علی کا خون ہے, یہ شیر خدا کا خون ہے, یہ 200-400 لوگوں سے قابو میں نہیں آئیں گے. اگر انہوں نے تلواریں اٹھا لی تو یہ ہزاروں لوگوں کو جہنم رسید کر دیں گے. وہ ڈر بھی رہے تھے, وہ کانپ بھی رہے تھے. اور اللہ اکبر, اب اس پورے واقعے میں ایک جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ امام حسین نے عاشورہ والے دن اللہ اکبر وہ عظیم خطبہ دیا. اب ذرا غور کریں اتمام حجت کی میرے امام نے کتنی کوشش کی ہے. امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے یزیدیوں, تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. اصل میں یہ کربلا کے واقعے کی تکلیف زیادہ ہے نا, اس کی ایک بڑی وجہ ہے. دیکھیں شہید تو بہت سارے صحابہ ہوئے ہیں, حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا ہے, کس بے دردی سے شہید کیا گیا, اور کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں. لیکن جو امام حسین کی شہادت تکلیف دیتی ہے نا, کربلا والوں کی شہادت زیادہ تکلیف دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ مارنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے. احد میں کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے, مشرکین تھے. بھائی جہاد تو ہوتا رہا, شروع سے ہوتا رہا, کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی, صحابہ شہید ہو جاتے تھے. مگر آج بھی جو درد ستاتا ہے نا کہ یار یہ کلمہ پڑھنے والے تھے, یہ اذان دینے والے تھے, یہ نماز پڑھنے والے بھی تھے, ان میں کچھ لوگ, انہیں کیا ہو گیا تھا. میں اس ریزن پر بعد میں آتا ہوں, یہ انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکس کریں گے. مگر میرے امام نے کربلا کے میدان میں خطبہ دیا, کہا اے لوگو تم کیا کرنے جا رہے ہو, میں لڑنے نہیں آیا, مجھے خط دے کر بلایا گیا, اگر تم نہیں چاہتے مجھے راستہ دو, میں واپس جاتا ہوں.
اور اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم میرا خون بہاؤ گے تو یہ سوچ لو کہ قیامت کے دن نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. نبی پاک مجھے اپنا پھول فرمایا کرتے, نبی پاک مجھے چوما کرتے, اپنے کاندھے پر بٹھایا کرتے. اللہ اکبر. امام حسین نے عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں اپنے فضائل بیان کیے, ان کو سمجھایا مت کرو ایسا, تم برباد ہو جاؤ گے, تم تباہ ہو جاؤ گے. مگر جناب ایک ایسا نشہ تھا, ایک ایسی لالچ تھی, ایک ایسا آنکھوں پر پردہ تھا کہ نہیں سمجھ آیا کسی کو. مگر ایک شخصیت تھی جس کے پیر کانپ رہے تھے, جو لرز رہے تھے. وہ کون تھے؟ وہ حضرت حر تھے. یہ وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین کو کربلا میں روکا تھا. ان کا بھائی انہیں دیکھ کر کہتا ہے, اے حر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے بڑے بڑے لشکروں سے مقابلہ کیا ہے, بڑے بڑے جرنیل تمہارے سامنے کانپتے رہے, تمہاری تلوار سے ہزاروں کا سر اڑ گیا, آج یہ 72 ہیں سامنے, ان میں عورتیں بھی ہیں, اور تم لرز رہے ہو, ڈر رہے ہو. حضرت حر کا وہ عظیم جملہ, کہتے مجھے جنت اور جہنم سامنے نظر آ رہی ہے. اگر میں حسینی قافلے میں جاتا ہوں تو جنت میرا مقدر ہے, اگر یزیدی لشکر میں کھڑا رہا تو برباد ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. اور پھر امام حسین نے خوبصورت ندا لگائی, ہے کوئی جو اہل بیت پر اپنی جان قربان کرے. حضرت حر, ذرا امیجن کیجئے گا, امیجنیشن کروا رہا ہوں, 22,000 کا لشکر ہے, گھوڑے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تلواریں ہاتھ میں ہیں, سامنے کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر 72 میں عورتیں تو پردے میں تھیں تو کتنے چند افراد. اور وہاں امام حسین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اہل بیت پر اپنی جان قربان کرے. اللہ اکبر. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حضرت حر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں, یزیدی لشکر سے نکلتے ہیں, حسینی لشکر میں آ جاتے ہیں, اور جاتے ہی پہلے امام حسین سے کہتے ہیں حضور سب سے پہلے تو مجھے معاف کر دیں, میری وجہ سے آپ کو یہاں روکا گیا, میری وجہ سے آپ کو یہاں انٹرسیپٹ ہونا پڑا. حضور پہلے تو میری غلطی معاف کریں, بتائیے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ارے میرے امام تو وہ ہیں, اس نبی کے نواسے ہیں جو خون کے پیاسوں کو معافی دیا کرتے. امام حسین نے کہا اے حر تمہارے لیے معافی ہے. کہا حضور اب بس ایک اجازت دے دیں کہ آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کروں, اور میں پہلے یزیدیوں سے لڑوں گا, پہلے میرا سینہ چھلنی ہوگا, ہر تلوار کا وار پہلے میں سہوں گا حضور, اس کے بعد آپ کی طرف کوئی نگاہ کرے گا. اللہ اکبر. امام حسین نے اجازت دی, تقدیر نے پلٹا کھایا. حضرت حر جو ہیں سبحان اللہ, اب وہ تلوار اٹھاتے ہیں اور یزیدیوں سے لڑنے کی طرف جاتے ہیں, اور بے شمار لوگوں کے سر قلم کرتے کرتے خود بھی زخمی ہو کر آپ شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر سبحان اللہ امام حسین نے زخمی حضرت حر کو اپنے قریب کیا تو حضرت حر کے یہ الفاظ تھے, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ کو پتہ ہے آج بغداد جائیں تو حضرت حر کا مزار موجود ہے, کربلا میں حضرت حر کا مزار موجود ہے. میں سوچتا رہا کہ اگر وہ فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دیتے, اگر صرف سوچتے رہ جاتے تو آج ان کا نام بھی یزیدیوں کے ساتھ ہوتا. وہ لمحے بھر کا ڈیسیشن تھا, وہ لمحے بھر کا فیصلہ تھا کہ آپ یہاں سے نکل کر حسینی لشکر میں آئے. اور کیسے آئے کہ شاعر لکھتے ہیں یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. نکل گئے نا, فیصلہ کر لیا, اور آج قیامت تک ان کے بازار پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, لوگ انہیں سلام عرض کر رہے ہیں. بٹ واٹ از دا میسج فار آل آف اس؟ بڑا کمال کا واقعہ ہے اگر اس کو ایک اور نظر سے دیکھا جائے. جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا, مجھ سمیت, اور جتنے مجھے لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, ہم سب کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موقع پر ایک تذبذب میں آتے ہیں, یار یہ غلطی ہو رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے, یہ گناہ چھوڑنا ہے, یہ خطا چھوڑنی ہے, یہ برا کام چھوڑنا ہے. کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں, چھوڑ کر توبہ کر لیتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یزیدی طریقے پر جینا ہے یا توبہ کر کے حسینی طریقے پر آنا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہے, خدا کے واسطے فیصلہ کر لو, ورنہ اچانک موت آنی. اب تو سوشل میڈیا پر ویڈیوز آنے لگ گئی نا, پہلے چونکہ CCTV کیمرے نہیں ہوتے تھے, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا, ہمیں لگتا تھا کوئی بیٹھا مر گیا. بھائی آپ تو پتہ چل رہا ہے کہ پڑھاتے پڑھاتے گر کے بندہ مر رہا ہے. جناب کرکٹ کھیلتے کھیلتے جان جا رہی ہے. اب آپ 40 ایئرز 30 ایئرز کی واقعات خود دیکھ رہے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں ویڈیوز. کل مجھے میسج آیا, کل جمعہ تھا نا, برمنگم کے فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے مرکز میں مجھے مرکز سے میسج آیا کہ ایک بھائی تھے, ایک دن پہلے UK پہنچے تھے, اور نماز جمعہ پڑھنے مسجد میں آئے, اور جمعہ کی نماز کے دوران ہی یا نماز کے فوراً بعد مسجد میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. خیر اچھا انتقال ہوا, اگر نماز پڑھتے ہوئے ہوا یا جناب مسجد میں ہوا, مرنا تو سب نے 40 ایئرز کی ایج تھی. اب مجھے بتاؤ یہ کیا عمر ہے؟
اس وقت 40 سال سے بہت زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں. شاید وہ کرکٹ کھیلنے والے بھائی کی جو ویڈیو ہے وہ شاید 20-25 سال کے ہوں گے. اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جو مسلمان ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. مگر یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو کیا بتا رہی ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کل مجھے یو کے سے ایک بڑا عجیب میسج آیا کہ ایک فٹ بالر ہے, غیر مسلم ہے, مگر ہمارے پرابلم یہی تو ہے ہمارا کہ ہمارے نوجوانوں کے آج کل جو آئیڈل بنے ہوئے ہیں, جو جناب ان کو فالو کرتے ہیں, وہ غیر مسلموں کو کرتے ہیں. کہتے ہیں بہت پاپولر ہے پورے یو کے میں. مجھے ایک مسلمان بچے کے بارے میں بتایا گیا کہ ہی از ویری اپسیٹ. کیوں؟ کہہ رہا اس کا جو فیورٹ فٹ بالر تھا جو بڑا پاپولر تھا, 28-29 سال کی اس کی عمر تھی, اور یو کے میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, وہ اور اس کا بھائی دونوں آگ لگی اور گاڑی میں ہی مر گئے. وہ کہتا ہے اتنی جلدی لائف چلی جاتی ہے. تو خیر میں نے تو یہی پیغام دیا کہ یہی تو موت ہے, اسی سے سیکھو اور توبہ کر لو. تو کاش اب میں اور آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر سوچتے ہی رہ گئے نا کہ حرام چھوڑ دوں گا, شراب چھوڑ دوں گا, بدکاری چھوڑ دوں گا, بے حیائی کا کام چھوڑ دوں گا, چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں, نہیں یار اس میں پیسہ بہت ہے, اس میں شہرت بہت ہے, کچھ حرام کمانے والے ہوتے ہیں, کچھ جناب حرام طریقے سے روزی کمانے والے ہوتے ہیں, کہتے یار اس میں پیسہ بہت ہے, چھوڑ دوں گا تو پھر پیسے کم ہو جائیں گے. اسی سوچ میں چھوڑوں نہ چھوڑوں, اور اسی دوران اگر موت آ گئی نا تو پھر وہ گناہ ہوگا, آپ کے اعمال ہوں گے اور آپ کی قبر ہوگی. حضرت حر کے اس فیصلے کو یاد رکھو. امیجن کرو کتنی دیر میں فیصلہ کیا انہوں نے, ود ان سیکنڈز, ود ان منٹس جہنم سے نکلے اور جنت میں پہنچ گئے. اللہ مجھے اور آپ کو آج کی رات یہ فیصلہ نصیب فرما دے. اللہ کرے ڈیسیشن لے لیں, بس خدا کے واسطے لے لو ڈیسیشن. آ جاؤ حسینی طریقے پر, آ جاؤ حسینی انداز پر زندگی گزارنے کے لیے. اور وہ انداز سبحان اللہ, وہ نیکیوں والا انداز. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو حقیقی حسینی ہوتا ہے نا وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی خوش رہے گا. یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میں اگر حسینی طریقے پر آ گیا تو زندگی کے مزے ختم ہو جائیں گے, پیسے ختم ہو جائیں گے, کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو نانا جان ہے نا, ہاں اللہ نے ان کو کیا بنایا ہے, اللہ نے انہیں تقسیم کرنے والا بنایا. رب ہے معطی, یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنے والا بھوکا کیسے مر سکتا ہے, وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو اللہ کرے کہ آج بڑی رات ہے, مبارک رات ہے, بس ڈیسیشن لے لیں کہ ہم نے گناہوں والی زندگی کو چھوڑنا ہے, یزیدی طریقے کو چھوڑنا ہے, اور حسینی طریقے پر آ جانا ہے. انشاءاللہ نیت کریں, اور انشاءاللہ پھر کیا ہوگا. کیا خوبصورت اشعار لکھے امیر اہل سنت نے. میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں, میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا, ہاں میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل. کیوں ہو مایوس ہے فقیروں, آؤ آ کر لوٹ لو, ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا, ہاں ہے خزانہ وہ اہل بیت کا. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, کاش اس کربلا کے واقعے سے ہم سبق لینے والے بنے. اب 2-3 اور میسج لے جائیے. امام حسین نے یہ آج کی رات, یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اسپیشلی ایگزیکٹلی یہ آج کی رات ہی پیش آیا تھا. ہاں شب عاشور تھی, 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات تھی. امام حسین اپنے بھائی جان سے کہتے ہیں, حضرت عباس علمبردار سے, کہ بھائی جان کسی طرح یہ جو جنگ جو ہے اس کو ایک دن پوسٹپون کیا جا سکتا ہے, ایک دن ڈیلے ہو سکتی ہے. ہائے ہائے, فار واٹ ریزن؟ گھر والوں سے کوئی رات گزارنی تھی, ان کے ساتھ کوئی وصیتیں کرنی تھی, کوئی فیملی کو ٹائم دینا تھا. نہیں, امام حسین فرماتے ہیں تاکہ آج رات ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں, ایک رات اور عبادت کے لیے مل جائے. خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, کثرت سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار کرنا بڑا پسند ہے. پسندیدہ عبادت ہے امام حسین کی ہیں. ہم بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں, مگر ہم کیا کرتے ہیں, کھچڑا بناتے ہیں, نیاز بناتے ہیں, پروگرام میں شرکت کر لیتے ہیں, بس ہم سمجھتے ہیں کام ہو گیا, محرم از کمپلیٹڈ. دیکھو نا امام حسین کا انداز کیا ہے, ان کو دعاؤں سے پیار, انہیں نمازوں سے پیار, انہیں عبادت سے پیار, تلاوت سے پیار. کہتے ہیں ایک رات اور چاہیے, ساری زندگی تو عبادت میں گزاری بھائی, ایک رات اور کیوں چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیار کتنا ہے, عبادت کا شوق کتنا ہے.
اب اسی رات حسینی خیموں میں کیا ہوتا رہا؟ تلاوت ہوتی رہی، نمازیں ہوتی رہیں، دعائیں ہوتی رہیں. اور یزیدی خیموں میں کیا ہوتا رہا؟ ناچ گانے تھے. ہاں، ادھر شرابیں تھیں، ادھر بے حیائی تھی. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پلیز چیک یور سیلف. ہماری راتیں حسینی طریقے پر گزرتی ہیں یا یزیدی طریقے پر گزرتی ہیں؟ میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کہوں نا آپ یزیدی طریقے پر، لڑنے کے لیے آ جائے گا، کیسی بات کر رہے ہیں بھائی، میں کہاں سے یزیدی طریقے پر ہو گیا؟ میں تو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، خود چیک کر لیں کہ میری رات نماز میں ہے، تلاوت میں ہے، دعا میں ہے، یا میری رات معاذ اللہ فلموں ڈراموں میں، گانوں باجوں میں، یا گندی بری محفلوں میں ہے. یہی تو یزیدی طریقہ ہے. تو اپنے آپ کو نکالے نا یزیدی طریقے سے. اگر امام حسین کے ساتھ حشر اپنا کرنا چاہتے ہیں، امام حسین کی یزید سے پرابلم کیا تھا؟ ان کو یزید کا کردار ٹھیک نہیں تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ بے حیا تھا، وہ حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا، وہ اسلامی اقدار کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس لیے امام حسین اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے امام بد کردار سے ناراض رہتے ہیں. میرا اور آپ کا کردار ٹھیک ہے؟ اگر کردار ٹھیک نہیں ہے تو کیا امام حسین قیامت کے دن اپنے نانا جان سے شفاعت کروائیں گے؟ یہ غور کرنا ہے نا. میں ایسے کردار والا بن جاؤں کہ جب قیامت کا دن ہو تو امام حسین کہیں کہ نانا جان یہ میرا سچا غلام آ رہا ہے، ہاں یہ مجھ سے سچی محبت کرنے والا آ رہا ہے. تو اس کو آج سیکھ کے جانا ہے. امام حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا. آپ کو پتا ہے ایگزیکٹلی جب امام حسین کو شہید کیا گیا آپ کس حالت میں تھے؟ آپ سجدے کی حالت میں. سر تن سے جدا ہوا نا، آپ سجدے میں تھے. what is the message from that سجدہ؟ کیا میسج دے رہا ہے سجدہ؟ کہ اے میرے نانا کے امتیوں، میں نے تلوار کے سائے میں سجدہ نہیں چھوڑا. تم بستر پر سوئے ہوتے ہو، تمہاری نماز چلی جاتی ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں نماز چلی جاتی ہے. کیا جواب دیں گے یار ہم؟ یہ کیسی حسینیت ہے؟ یہ کیسی پنجتن پاک کی غلامی ہے؟ کچھ تو محرم میں اپنے آپ کو تبدیل کر لینا کہ یار اب کچھ بھی ہو جائے، اگر میں واقعی حسینی ہوں تو اب اینی کاسٹ میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر کیا ہوا؟ سر تن سے جدا ہو گیا. اب اس سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا ہے. اللہ اکبر، کیسا زیادتی، کتنا ظلم ہے. مگر کرامت دیکھو امام حسین کی. راوی لکھتے ہیں آپ کے اس سر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. امیر اہل سنت شعر لکھتے ہیں نا، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. یعنی آپ نیزے پر قرآن پڑھیں. اور بدقسمت میں جملہ جو کہنے جا رہا ہوں مزہ بھی نہیں آ رہا کہنے میں، کہ میجورٹی ہماری وہ ہے جن کو پراپر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. پڑھنا تو اور دور کی بات ہے کہ کتنا پڑھتے ہیں، یہ الگ پرابلم ہے. میجورٹی وہ ہے جس کو پراپر تلفظ کے ساتھ قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. کہتے میں پنجتن کا غلام ہوں. اپنے آپ سے خود سوال کریں یار. ٹرائی ٹو چینج یور سیلف. روز قرآن پڑھنا ہے، قرآن پراپر سیکھنا ہے. اب آپ کہیں یار کیسے سیکھوں؟ بھائی دعوت اسلامی ہے نا، کتنا آسان کر دیا آپ کے لیے. مسجدوں میں بالغان مدرسے بنا دیے، بچوں کے لیے مدرسے الگ بنا دیے، آن لائن آپ کے لیے مدرسے بنائے. اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ 1 to 1 قاری صاحب سے قرآن اپنا پراپر سیکھ لیں، تلفظ ٹھیک کریں اور تلاوت کریں روز، اور اس کی برکتیں لوٹیں. یہ میسج ہے کربلا کا. اور اب آخری بات پر بیان کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے جو بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، اور یہ بار بار ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا اسی نبی کے نواسے کو شہید کر دے، اور اس کے سامنے یہ حدیثیں بار بار پیش کی جائیں کہ جس کا کلمہ پڑھتے میں ان کا نواسا ہوں، انہوں نے کاندھے پر بٹھایا مجھے، انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا مجھے، یہ بھی کہا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. یعنی کمال دیکھیں، ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ان کو یاد نہیں دلایا، خود امام حسین نے یاد دلایا. ایٹ دا ٹائم آف 10th of محرم یاد دلایا. مگر یہ کیوں نہیں رکے؟ دس از دا بگ کوسچن، اور اسی کو تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پرابلم کیا تھا اب آپ کو سمجھنا ہوگا، اور یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو نہیں سمجھو گے تو کوئی بڑا خطرناک جرم ہم سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی عجیب بات کر رہے ہو، یزیدیوں نے تو ایسے کام کیا کوئی جانور بھی نہیں کر سکتا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا جناب، میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. کیا آپ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی خبر نہیں پڑھتے؟
5 سال کے بچے کے ساتھ غلط کام، 3 سال کی بچی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، دوست نے دوست کو آگ لگا کے جلا دیا. ہمارے کراچی کا ہی واقعہ ہے نا، تھوڑے دنوں پہلے کتنا مشہور ہوا تھا. ہر تھوڑے دنوں بعد، تھوڑا عرصہ پہلے آیا واقعہ کہ ایک عجیب آدمی تھا، 100 بچوں کو تیزاب کے کنٹینر میں ڈالتا رہا اور اس کے بعد جا کے گرفتار ہوا. پتہ چلا بچے غائب ہو رہے تھے، کہاں گئے؟ وہ 100 بچوں کو اس نے قتل کیا تھا. آپ اب جب بھی یہ واقعہ آپ سنتے ہیں نا، پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نفسیاتی ہوگا، یہ پاگل ہوگا، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ کوئی جانور کر سکتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں. یہاں تک پہنچتے کیسے یہ سننا ہے، یہ سیکھو آج. اور ہم یا ہماری اولاد وہاں تک نہ پہنچے اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اب میں آپ کو اس کو حدیث کے ذریعے سمجھاؤں گا نا، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی اور مال کی محبت کسی انسان کے ایمان کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جتنا بکریوں کے ریوڑ میں کسی بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے. بھیڑیا جب بھوکا ہو نا اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے، کیا حال کرے گا؟ چیڑ پھاڑ کر دے گا نا بکریوں کا. فرمایا ایمان کی حالت ایسے برباد ہوتی ہے جب دنیا کی محبت، مال کی محبت دل پر جکڑ لیتی ہے. ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. تیسرا کرتا ہے، تیسرا، کنٹینیو کرتا رہتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہارٹ بیکم بلیک. فرمایا اب اس بندے پر ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ، میں نے بھی دیکھے ہیں، دین کی بات کرو برا مانتے ہیں. یار کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، کیا مسجد کی بات کرتے ہو؟ میں نہیں سمجھ آتی تمہاری باتیں. سمجھ لگ جاتا ہے یار یہ دین سے کتنا بیزار ہو گیا، حالانکہ کلمہ پڑھنے والا ہے. یہ لیول ہے، یاد رکھیے گا. گناہ وہ خطرناک عادت ہے کہ اگر کنٹینیو رہے تو دل سیاہ ہوتا ہے. جب دل سیاہ ہوتا ہے تو وہ شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے. اب شیطان وہ کام کرواتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یزیدیوں کا یہی پرابلم تھا، کلمہ پڑھتے تھے، ارے میں تو کیا کیا کہوں، کہتے ہوئے بھی زبان نہیں اٹھ رہی. کئی تو ان میں وہ تھے جو صحابہ کی اولاد میں سے تھے، مگر یہ کیسے بدل گئے؟ ڈرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ ان کو کیا دیا گیا تھا. ان کو کہا تھا تمہیں مال دیں گے، تمہیں اقتدار دیں گے، تمہیں حکومت دیں گے، تمہیں اتنا کچھ دیں گے. ایک طرف جب لالچ تھی تو پھر نہ امام حسین نظر آئے، نہ علی اکبر نظر آئے، نہ علی اصغر نظر آئے، نہ 17 دن کا وہ دولہا نظر آیا جو اپنی ماں کے کہنے پر امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے آ گیا. سب کو شہید کر دیا، سب پر تیر برسائے. اور یہی آج کے دور میں بھی ہم واقعات سنتے ہیں کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا. نہیں سنا آپ نے؟ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہو جائے گا جب دین سے اتنی دوری ہوگی، جب گناہوں میں اتنی انوالومنٹ ہوگی، جب روز شراب ہوگی، جب روز بے حیائی ہوگی، جب روز بدکاری ہوگی، جب روز اللہ کو نافرمانی والے کام ہوں گے، جب مسجد میں آنا ہی نہیں ہوگا، جب اللہ کی رحمت کی طرف رجوع ہی نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ اب وہ بندہ ہوگا اور شیطان ہوگا. یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہم لوگ؟ اچھا ہم میں کچھ لوگ ہیں جو نیک نمازی ہیں لیکن سیٹسفائی پھر بھی نہیں ہونا ہے. میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ابھی بھی اگر بات آپ کو سمجھ نہیں آئی نا کہ اتنا بڑا پلٹا کیسے کھا سکتا ہے، قرآن پڑھے نا تو پھر سمجھ آئے. بلم بن باورا، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. پتہ ہے کون شخص تھا؟ کتنا بڑا عبادت گزار اور نیک کتنا. فرمایا یہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ دیکھ لیتا تھا، دعا کرتا تھا، ہر دعا قبول، مستجاب الدعوات تھا. کمال شخصیت اس زمانے کی. لالچ کیا دی اس کو؟ پیسے لے کر گئے بنی اسرائیل کے لوگ، بڑا مال دولت ہیرے جواہرات. کا ایک کام ہے آپ سے. کا کیا کام ہے؟ کہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کروانی ہے. آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کر دیں. کہ خدا کا خوف کرو، مجھ سے اللہ کے نبی کے خلاف دعا کروا رہے ہو. نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جاؤ ادھر سے. شیطان چھوڑتا نہیں ہے. پیسے اور بڑھا دیے انہوں نے، مال اور بڑھا دیا، لالچ اور بڑھا دی. وہ بڑھاتے گئے، یہ منع کرتے گئے. ایک وقت آیا کہ دل میں خیال آیا اتنا مال، اتنے پیسے، آ گیا دل شیطان کی مٹھی میں. ڈرو، نمازیں پڑھ کے سیٹسفائی نہ ہو جایا کرو. حج کر لیا، روزے رکھ لیے، داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا، میری تو ڈنکے شہرت کے. اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، مولا ایمان سلامت رکھیو، ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ سب برباد ہو جائے. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ بندہ بس توبہ کرتا رہے اور اچھے ماحول میں رہے، بری صحبتوں سے بچے. اب کیا ہوا سنو بلم بن باورا کا. قرآن کہتا ہے مان گیا وہ بندہ، کہتا ٹھیک ہے میں اسی جگہ پر، اسی پہاڑ پر جا کر دعا کروں گا جہاں میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب پہاڑ پہ جانے لگا نا بلم بن باورا، تو جس جانور پر سوار تھا وہ جانور آگے نہیں بڑھتا تھا، الٹا چلتا تھا، پہاڑ پہ جاتا ہی نہیں تھا. بہت مارا اس نے جانور کو.
اسی جانور کو اللہ نے انسانی زبان دی. کہتا ہے بدبخت کیا کرنے جا رہا ہے, اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرے گا, مارا جائے گا, ایمان چلا جائے گا. اب دیکھیں کربلا والوں کے سامنے بھی کسی نے کہا تھا نا امام حسین, اس کو جانور کہہ رہا ہے اور انسانی زبان میں کہہ رہا ہے, اس سے بڑی کیا اس کو نشانی ملتی, توبہ کر لیتا, رک جاتا. مگر یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب دل شیطان کی مٹھی میں آ جائے نا, آنکھوں پر ایسا پردہ آتا ہے کہ بندے کو گناہ کیے بغیر چین ہی نہیں آتا. جو یہاں بھی ہم سے شیطان گناہ کرواتا ہے, اللہ معاف کرے, جب دل پہ سوار ہو جائے نا گناہ, پھر کوئی بات یاد نہیں آتی ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں, میں حرام کر رہا ہوں. بلم بن باورا چلا گیا اس پہاڑ پر, دعا کرتا تھا, اپنے خلاف دعا نکلتی تھی. حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرتا تھا, جو قوم دعا کروانے آئی تھی نا ان کے خلاف دعا زبان سے نکلتی اور اپنے خلاف نکلتی. قوم کہتی کیا کر رہے ہو, ہم تم سے حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کروانے ہیں, تم ہمیں بددعائیں دے رہے ہو. وہ کہتا میں بولنا تو یہی چاہ رہا ہوں مگر میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے. اور پھر کیا ہوا, اس کی زبان باہر آ گئی, اس کا ایمان سلب کر لیا گیا اور وہ کفر کی موت مرا. علماء کہتے ہیں بلم بن باورا جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. کیوں نہیں سمجھتے ہم لوگ, کیوں سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, میں بڑا سخی جناب, بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں نے مسجد بنائی, میں نے فلاں کام کیا. میں نے کچھ نہیں کیا, جو کیا میرے رب نے کروایا, مجھ پر میرے رب کی مہربانی, تو میں نے کچھ نہیں کیا کر لی. اب اللہ سے یہ کہو کہ مولا اسے قبول بھی فرما لے, میرے ایمان کی حفاظت بھی فرما. اے اللہ ایسی امام حسین کی غلامی دے کہ بس انہی کے نقش قدم پر چلتے نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں, مرتے وقت ایمان سلب نہ ہو جائے. یہ سب دعائیں کرنی ہیں. اور پھر جو اگین مجھے تو بہت زیادہ پین ہوتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ یہ پھر بھی ہمارے اندر تو چلیں یہ باتیں ہیں, میرے بچوں کو کون بتائے گا, ہماری آنے والی نسلیں کہاں جا رہی ہیں, کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ماں باپ کو. بیٹا رات کو کدھر بیٹھتا ہے, بیٹی کس سے رابطے میں ہے, انٹرنیٹ پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا نہیں دیکھ رہے. اور پھر اچانک کوئی دھماکہ ہوتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا. دیکھیں بد اعمالی جو ہے نا یقیناً بری ہے, مگر اب ایمان ہی چلا گیا تو اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا. اپنے بچوں کی فکر کریں, ان کی تربیت کریں, انہیں اچھے ماحول میں لائیں. اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے میں کامیاب ہوں. یزیدی طریقے پر نہیں, حسینی طریقے پر خود بھی زندگی گزاریں اور انہیں بھی زندگی ایسی گزارنے کی ہمیں تربیت دینی چاہیے. ایسے پرفتن دور میں کہ جب ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, جب شیطان حملے کر رہا ہے, اللہ کی قسم دعوت اسلامی ایک ایسی نعمت ہے, اگر اس ماحول میں رہے نا تو اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اب تو عجیب عجیب قدر چھتریاں کھل گئی ہیں. کوئی صحابہ کی بات کرے گا تو اہل بیت کے خلاف بات کر رہا ہوگا, کوئی اہل بیت کی بات کرے گا تو صحابہ کے خلاف بات کرے گا, کوئی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوگا, باتیں کرتے کرتے اولیاء کے خلاف بات کر دے گا, کوئی جناب باتیں تو بڑی اچھی کرے گا مگر نبی پاک کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہوگا. وہ کیا گھٹائے گا, اللہ نے بڑھانی ہے. لیکن وہ یعنی آپ غور کریں کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں اور ہمیں پہچان بھی نہیں ہے, اور ہمارے بچوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. پلیز ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, ہمارا بہترین عقیدہ ہی ہمارا سب کچھ ہے. تو اپنی بھی فکر کریں, اپنی اولاد کی بھی فکر کریں, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول ہے. اجتماعات میں آتے رہیں, خود بھی مدنی چینل دیکھیں, بچوں کو دکھائیں, اور جناب بچوں کو ہو سکے تو مدرسوں میں داخل کریں, دعوت اسلامی کے جامعات میں داخل کریں, خود دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ اس سے یہ ذہن بنتا رہے گا اور حسینی طریقے پر زندگی گزارنا جو ہے یہ آسان ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو امام حسین کی, کربلا والوں کی, پنجتن پاک کی, صحابہ کرام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اور ان کی غلامی دراصل رسول پاک کی غلامی ہے, کیونکہ وہ نبی پاک کے بہترین ساتھی ہیں. یہاں ایک اور مسکنسیپشن کا صرف ہلکا سا ایک جواب دے کے نکل جاتا ہوں کہ جناب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب صحابہ اور اہل بیت میں معاملات ٹھیک نہیں تھے, معاذ اللہ یہ آپس میں لڑائی ہوتی تھی, ناراضگی تھی, دشمنیاں تھیں. یہ دراصل صحابہ اہل بیت کے خلاف نہیں کہہ رہے, یہ نبی پاک کی تربیت پر اعتراض کر رہے ہیں. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آقا جن ہر صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ستارے کی مانند ہے, اور اپنی اہل بیت کی جس قدر نبی پاک تاکید فرما رہے ہیں محبت کی, یہ نبی پاک کی تربیت ہوگی کہ یہ آپس میں لڑیں گے؟
یہ گویا نبی پاک کی تربیت پر اعتراض ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو نبی پاک کی صحبت ملی ہو اس کا دل صاف نہ ہو. ارے یہ تو معافی کے ایسے خزینے تھے کہ جانی دشمنوں کو معاف کر دیتے. صحابہ اور اہل بیت بہت شیر و شکر اور بڑے پیار سے زندگی گزارتے, اور اللہ ہم سب کو ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے. الحمدللہ, جیسے کہ بیان کے شروع میں نے کہا تھا کہ آج ہمارا یہ اجتماع جو ہے اس کے 2 پارٹ ہیں. ابھی یہ پہلا پارٹ تو اختتام پذیر ہوا, ہم انشاءاللہ ابھی دعا کریں گے, صلاۃ و سلام ہوگا, اور آپ میں لنگر تقسیم کیا جائے گا, لنگر حسینی تقسیم کیا جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد تھوڑا سا فریش ہو کر انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں, وہ اس وقت فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ فرما رہے ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جب تھوڑی دیر بعد وہاں لائیو دعا ہوگی تو اس دعا میں ہم سب دوبارہ شامل ہوں. رات انشاءاللہ میری بھی نیت ہے اور کافی سارے عاشقان رسول کی نیت ہے کہ آج رات اللہ کے گھر میں گزاریں گے, اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم وقت مناسب پر یہاں پر نوافل عاشورہ پڑھیں گے. تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 12:30 اور 1 بجے کے درمیان پھر یہ سیشن دوبارہ شروع ہو جائے گا, جس میں نوافل شب عاشورہ پڑھائے جائیں گے, کچھ خاص وظائف ہیں وہ پڑھائے جائیں گے. پھر انشاءاللہ نعت خواں موجود ہیں, نعت خوانی ہوگی, منقبتیں سنیں گے, وقت مناسب پر ذکر ہوگا, خاص دعا ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ سحری کا بھی انتظام ہوگا. گزارش ہے کہ کل بھی روزہ رکھیں, جو آج روزہ نہیں رکھ سکے وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھیے گا. ایک روزہ نبی پاک نے ساتھ ملانے کا فرمایا ہے کہ عاشورے کے ساتھ 1 دن کا روزہ رکھے. عاشورے کے دن کچھ خاص کرنے والے کام ہیں, وہ بھی نوٹ کر لیں. عاشورہ کے دن آپ نے غسل کرنا ہے, سرما لگانا ہے, اپنے بچوں اور فیملی پر کشادگی کیجئے گا, کیونکہ اس کشادگی کی برکت سے آپ کے پورے سال انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کل نوافل بھی پڑھیں, مکروہ وقت کے علاوہ جو وقت آپ کو ملتا ہے نوافل پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. کوئی مریض آپ کے فیملی میں یا رشتہ داروں دوستوں میں ہے تو مریض کی عیادت کل کریں, ہو سکے تو اپنے ناخن وغیرہ بھی تراشیں. تو کل کا دن خوب عبادت میں گزاریے گا. کل مسجد میں انشاءاللہ پھر عصر سے مغرب انشاءاللہ, اچھا ماشاءاللہ کل ظہر کے بعد یہاں قرآن خوانی بھی ہے, اور کل عصر سے مغرب بھی یہاں پروگرام ہوگا, دعائیں ہوں گی, اور افطار اجتماع جس کو ہم کہتے ہیں, اور افطار کا بھی اہتمام ہوگا. جو اس مسجد میں ماشاءاللہ پابندی سے آتے ہیں ان سے میری گزارش ہے اپنا تعاون بھی ہماری مسجد سے جاری رکھا کریں. بڑی رات بڑے دن نیازیں ہوتی ہیں, لنگر ہوتے ہیں, اور دیگر مسجد کے معاملات ہوتے ہیں, تو اپنا سپورٹ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ اسی طرح اچھے انداز سے یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. جی, جو آج رات ہمارے ساتھ گزاریں گے ان کے لیے اوپر لنگر کا انتظام ہے, اور جو واپس جائیں گے تو ان کو پارسل دیا جائے گا, کیونکہ سب کے لیے ظاہر ہے کہ بیٹھ کے کھلانا تھوڑا سا مشکل ہوگا. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو نیچے والا فلور ہے یہاں لنگر وغیرہ کی ترکیب نہ ہو, تو اوپر فرسٹ فلور پہ ان لوگوں کے لیے لنگر ہوگا جو ہمارے ساتھ سحری تک رکیں گے, اور جو واپس جا رہے ہیں تو وہ اپنا لنگر جو ہے وہ پارسل لیتے ہوئے جائیں گے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ. یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ. یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل. یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ. یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام. یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے کسوں کی دستگیری فرمانے والے, اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا,
تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ شب عاشورہ ہے، بتایا گیا کہ باہر بارش بھی برس رہی ہے۔ اے اللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ برستی بارش کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ مبارک رات ہے، مانگنے کی رات ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا۔ جب امام حسین اور ان کے کاروان کی طرف نظر جاتی ہے تو ہمیں شرم آنے لگتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، ہم نہ خواہشیں قربان کر سکے، نہ وقت قربان کر سکے، نہ مال قربان کر سکے۔ اے اللہ بہت ساری خطائیں کر بیٹھے، اے اللہ دین متین کی بھی کوئی خدمت نہیں ہو پائی، کرم کر دے مولا۔ جیسے بھی ہیں ناقص ہیں، مگر ایک بات سچی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں امام حسین اور کربلا والوں سے پیار بڑا ہے، ہم اس محبت میں مخلص ہیں مولا، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اولیاء سے بھی پیار ہے، اور ان سب سے پیار نبی پاک سے پیار کی وجہ سے ہے، اور آقا سے محبت ہے اللہ تیری محبت کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ ان محبتوں کا واسطہ ہی پیش کر سکتے ہیں، عمل تو کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اے اللہ یہ نسبتیں، یہ محبتوں کے صدقے ہم گناہ گاروں کی آج کی رات بخشش فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ ہمیں یہ معلوم ہے مولا گناہ بہت ہیں، خطائیں بہت ہیں، مگر جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا۔ اگر تو نے ہمیں بخش دیا تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اے کریم آج ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں، اگر ہمیں بخش دے گا تو تیرے حبیب بڑے راضی ہوں گے۔ شب عاشور کا واسطہ بس آج بخشش فرما، اے سب سے بڑے معاف کرنے والے آج ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔ اے کریم ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، پابندی سے روزے رکھنے والا بنا دے، تلاوت قرآن کا شوق دے دے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، فقط حلال روزی کمانے والا بنا، اور ہمارے رزق حلال میں برکت بھی ڈال دے، رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرما، صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرما، ہماری نسلوں کو بھی اللہ یہ غلامیاں نصیب فرما، ہمارے اور ہمارے نسلوں کے عقائد اے اللہ ہمیشہ محفوظ رہیں، ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے ایمان بد عقیدہ پیدا نہ ہو۔ اے رب کریم ہمارے گھر والوں کی آنے والی نسلوں کی بھی بخشش فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں گناہوں والی زندگی اور بالخصوص یزیدی طریقے والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، حضرت علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ، کربلا والوں کی ان عظیم قربانیوں کا واسطہ، بس آج ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے، ہمیں کربلائے معلی کی حاضری بھی نصیب فرما۔ اے کریم مولا میدان محشر میں امام حسین کے قدموں میں ہمیں جمع ہونا نصیب فرما، اور ان کے نانا جان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے پروردگار، اے کریم مولا، اے پروردگار ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی کسی غم میں ہے۔ اے اللہ کربلا والوں کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں مولا غیب سے مدد فرما، فلسطین کے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اے اللہ ترقیاں عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم مولا پروردگار اس مسجد کو بھی آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.